عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کنت کہ حمزہ بن عمر اسلمی عرض کو یا رسول اللہ منی عادت ہے کہ ماں متواتر روچک دارو کیوں اور یہ حدیث تحویل دیگر سندیہ کیا سندوں کا بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی کہ حمزہ بن عمر اسلمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کو کہ ماں عادتوں کے ماں سفر اسک روچک بھی اور منا روچکے چونائی دار کی عادتیں یہاں تک کہ سفری بھی ادھر بھی میں روچک بھی تو آیا منی سفر روچک دارک یعنی شر یا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تو لوٹے روچک بدار اگر تو لوٹے مدار یعنی سفر روچک دارک انسان وتی طاقت گم کارداری اللہ پاک فرمانی وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون اگر شما سفر روچک بے شما واسطہ بہتری اگر شما زانے شما داشت کنے باقی اللہ سفر یعنی مشہری سفر 77 کلومیٹر یعنی 72 کلومیٹر اچھی دیکھے پائی بگوزی 77 کلومیٹر اگر ایک مردمی سفر آئیں تو وقتی کے وتی علاقہ چی ڈن در کہتے ہیں اڑائی نماز بھی نیند بھی اور اگر آوتی سفر مطلب اشیں کے وارتے روچگا وارتے آئیو سپروان اس تھی بابو اذا صام ایاما من رمضان ثم سافر اما مردم کے رمضان چیزی روچک داشت تو بدا سفر ارادے کو وبی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ القدید افطر فافطر الناس قال ابو عبداللہ والقدید ماؤن بین عثمان وقدید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چی مکہ نمکہ روانہ بو رمضان ماہت تو واجہ روچک داشتگت یہاں تک کہ واجہ وقتی قدید سربو جاگے نام قدیدیں تو واجہ افطار کو مردمہ بھی افطار کو یعنی واجہ دپارا ہوتی یعنی روچک پروش افطار کو مردمہ بھی افطار کو تو معلوم ہو کہ ایک مردمی ادا چی نیت مطلب اشنگ روچک شو لیکن راہ چاہتی کہ منو نبو گائیں چاہے کہ انسان وقتی سفر بھی تو تھکاوٹ بھی جند بھی اور آج تو کا مطلب ہمیں انرجی در کے ہمیں جو طاقت دے مردم بیگاں بزاں کہ انہوں منی نو کوشکیں یا کہ انہوں منا جول جنگاں یا منا تکلیف ہوگاں یا کہ انہوں من گوما نبو گائیں تو جائز ہے کہ مردم رمضان تو کا بھی ہوتی روچکا بکروشی اور یہ بھی ہمیں جان بوجھ کر روچک پروچ گئے لیکن چونکہ سفر درمیانات تو لہذا نوایو استا پروانی یکی روچے قضا بدارگی یکی روچے قضا گڑائی سرکے تھے وبه قال حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا یحییٰ بن حمزہ عبد الرحمن بن یزید عن جابر ان اسماعیل بن عبید اللہ حدثه عن ام الدرداء نبی الدرداء قال خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في بعض اسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة یہ حدیث را بیان کرنا گئے ام دردہ ابو دردہ چی روایت کرتی یعنی جنین چوتی مردین آدمہ چی دردہ پیت کشی دردہ مات کشی کہ دردہ پتا گب جت کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گما ایک سفریہ روانہ بوتا سکیں گرماگی سفریہ سک گرمت انچو گرما کے چک گرما چی مردوں کی دستانہ سرے تو کئیر کو سک گرمت تو ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گما سفر آتا تو صرف اللہ رسول ابن رواحہ عبداللہ ابن رواحہ بسمی واجہ دویں روچکتا باقی درستوں تی روچک پروشت تو مطلب اشیں کہ مردم سفر تو کا روچک مبی پروانیست سفر تو کا مردوں تی روچکا بوارتم پروانیست یعنی وقتی کہ تو زانے تکلیف ہے اللہ پاکا آسانی کو تا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن ذلل علی واشتد الحر لیس من البر الصوم فی السفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گپ کہ زیادہ گرمی سببہ یا کسرہ سائق کنگاتا مردم تو واجہ کہ صحیح بھی واجہ فرمائیں اسی واسطہ روچک بہتر نہیں وبی قال حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا محمد بن عبد الرحمن الانصاری قال سمعت محمد بن عمر بن حسن بن علی عن جابر بن عبداللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر
فرأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر. جابر بن عبداللہ روایت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفریہ واجہ دی یا ہجومی لشکری مردم جمع بو تو واجہ جس کو چی مخلوق درو جمع کہ جی سائق کنگا کسرے چی مسئلہ چی واجہ بیا کیا روچگی آ رہا تورنگتا نو مردم آ رہا مطلب اشیں کہ آپ جنگان تو اس طرح سائق اس خدا تکے دیکھے نقصی مبیتی تو واجہ فرمائے ذرا کہ اس طرح گشتا کہ سفرہ روچک دارک ثوابی سفر تو کا گشت کے مقصد ہے کہ ای حالت تر سر کنک ثواب نہیں کہ تو نبیوشی تر سائق ہوتا تر آپ جنگان تو گنگا گشت کے بلی کے ثواب رسی تو واجہ فرمائے مکن چو تو ای حالت تو کا سفرہ روچک دارک واجہ فرمائے شرع گپی نہیں ای شرع گپی نہیں یعنی وہ تارا نقصان بے دے کہ میں روچک ہوں تو یہ بردو مکن تھی روچے کا بور گڑا بزان کہ اللہ تعالیٰ چی راضی بیچیا تی جان قیمت تھی تی صحت قیمت تھی. باب من لم یعب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض فی الصوم الافطار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صحابہ بوتنا صاحب وہاں رمضان سفر حالتا ہے کہ اکی دو میرا ملامت نہ کو تھا کہ تو چیا دپا چے تو چیا روچے گے نا کسی روچک داشت کو تھا روچک داشت تھا کسی کے روچک داشت نہ کو تھا یوار تھا کسا دومی سرت اے بطان نجتا. وبی قال حدثنا عبداللہ بن مسلم مالک عن حمید الطویل عن انس بن مالک قال كنا نسافر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائنی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان یعنی روچے حالت سفر کو تھا اور میں تو کسی روچک بوتا کسی نبوتگی کسی کی دو میرا ملامت نہ کتا کہ روچک داشتا ندارو کانا دارو کانا کسا کی دو میرا غلط نہ سمجھتا بلکہ ہر کسا جانتا کہ رخصتیں یا عظیمتیں عظیمت ہمیشہ کہ تو سفر آئے بھی روچگے رخصت ہمیشہ تو سفر آئے ورے تو رخصت و عظیمت دو ہی جائز ہے کسی روچک بھی داشت تو کہاں اے واللہ سمجھتے نا کسی روچک داشت نہ کہاں معافی مشکل. باو من افطر فی السفر لیراہ الناس ایش اما شخص بیان کے سفر افطار پہ کا مردمانہ پیش بداری یعنی سفر تو کو تی روچہ کا پروشی بلی سجینہ نہ پیش بداری کہ مشہور تی روچہ پروش. وابی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانہ عن منصور عن مجاہد عن طاؤس عن ابن عباس قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینة الى مکہ فصام حتى بلغ عصفان ثم دعا بماء فرفعه الى يديه ليريه الناس فافطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن افطر فمن شاء ومن شاء افطر فمن شاء صام ومن شاء افطر. ابن عباس رضی اللہ تعالی فرمانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چی مکہ روانہ بو واجہ روچک داشت گا یہاں تک کہ واجہ اسفان نامی جاگے سربو تو واجہ کو آپ بیارے تو واجہ وتی دوئیں دس مبارکانہ چو بلند کو تجین مردمان آپانا پیش داشت درسانی دیما آپانا وارت جبکہ روچگی یعنی روچت یعنی روچگی وقت انگا اسدا یہاں تک کہ واجہ مطلب اسے پتہ مکہ سربو اور رمضان جندے واقعیں. ابن عباس فرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روچک بھی داشتا سفر تو کا افطار بھی کتا سفر تو کا واجہ فرمائیتا کسی گم ابھی روچک بداری کسی گم نبی افطار بھی کا موقع کہتا چی انسان آر سفر تو کا تکلیف بھی مردم پریشان بھی سفریں تو برحال کے مردم روچکا ہوتی وارت بھی کا مروچی کی زمانے سفر واچی وشی سفر تو سوار گاڑیاں ترتی مودانہ تک دنز نہ لگی سمجھتے ہیں نا تو اگر تیل جتا برو کراچی ہم تیلانہ دنز نہ لگی ہیں تو یعنی کہ شیشک بنداں کاچ بنداں ایسی چالو ہیں اور مزہ سرا ای دورہ بھی مطلب اشیں اگر یک مرد میں بوارتے ہیں تو شریعت اجازت داتا بلے ای سفران کے تو ورے تو رندہ چون قضا دارے مثلا جہاز کراچی رو گئے اگر یکی مطلب اشیں راہ بوارتے ہیں اور اجازت تھی شریعت نمگا مسافر ہیں بلے تو یک گھنٹے یہ سفرہ کے ورے تو پتہ رندہ چون دارے یعنی بات مشکل ہے کہ مردوں کے ای وشی سفر ہوتی روچے کا بوا ارندہ بداری یہ جو حدیث ہیں تو کا روچک ورہ کے ثبوت مل لگا یہاں پیدل سفر بودتا گا تکلیفی بودتا نیوڑی نوبت کے تمپور تو زانے سفر دور ہیں تو ساری چیز اگر بھی ہوتی روچے کا ندار ہے تو زانے سفر من اجازت تھی ہم جائز ہیں سفر تو کم پروش ہے ہم جائز ہیں ہم یقی قضا سرا کے کفارہ ورنے چاہے اللہ نے مگا چی اجازت تھی وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ
اللہ پاک فرمائے اگر شما سفر تو کا ہے پروتی روچا دیگر روچی بدارے. باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة ابن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير حدثنا عمش حدثنا عمر بن مرة حدثنا ابن ابي ليلى حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من اتم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيق ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم فامروا بالصوم. قرآن ایک آیت تھی کہ ہم مردم کے روچے کے طاقت دار فدیے بھی دیں. قرآن ایک آیت تھی کہ وانا گد تو حضرت ابن عمر اور سلمہ بن اکوع فرمانا کہ آیت رمضان ماہ بارہ نازل بود وقتی ہما ٹیمبا کے اللہ پاک کا یہ آیت نازل کت اللہ پاک کا فرمائند کہ جو شہر رمضان ہے ہمیشہ کی تو قرآن نازل بودتا ہدایت مردمان وسط قرآن اور حق کو باطل درمیان فرق کنو کی شمیت ہوا کسی کہ مطلب اسے بیمار بھی ہے سفر بھی آوتی روچا دیکھے روچی پتہ بیداری اللہ شمی واسطہ آسانی لوٹی نہ لوٹی شمی واسطہ مشکل اللہ لوٹی کے شما ہوتی روچا پورا بھی کرنے اللہ بڑائی بیان بھی کرنے ہم چیزی کہ اللہ شما ہدایت داتا شما شکر گزار بھی تو فرمائنی کہ وقتی کی آیت نازل بودتان تو اللہ پاک کا شروع اجازت داتگا نوک کے رمضان شروع ہو اللہ پاک اجازت داتگا مردوں روچک داشت کا نام بھی اگر روچک نہ دانا ہوتی فدیہ بھی دیا بلے شروع ہوا رندہ پدا اللہ پاک کا آیت منسوخ یعنی کسی حکم منسوخ کو رندہ ہمیشہ کہ اگر کسی روچک داشت کا روچک دارگی کسی آرہ کہ روچک دارگی طاقت تستے آرہ ہوتی روچک دارگی اگر بیمار یا سفر تو کہیں گوڑا پدا دیگر روچی آئی بدلا بداری یعنی حکم منسوخ ساری ہمیں وڑ بتا کہ کسی روچک داشت کتا بھی حکم بتا کہ تو اگر روچک نہ دارے فدیہ بھی دے رندہ پدا یہ حکم صرف مریض ہے واسطہ پشکب تمام مریض جو دائمی مریض ہیں ہما مریض جو آرہ وشبو گئے چمکان نہیں رندہ پدا روچک داشت کت بھی نہ کر اور ہما مریض ہوتے فدیاں بھی دو یک مریض ہما کہ آئیے بیماری مطلب اسے کہ لمبا ہیں صاحب فراش ہیں دائمی بیمار ہیں آئی حکم دگری یک مردمی کہ مطلب رمضان اچانک بیمار بویا جنین آدم رمضان چیزی روچا ورنتے ہیں وتی عذر و معذوری وجہ چی رندہ گڑا ایشانی واسطہ فدیہ نہیں شانی واسطہ مشی قضا بدارا فدیہ ہماری واسطہ ہے کہ بالکل نہیں کہ نو آ رہا وشبو کے کوئی چانسز نہیں یا کہ ایک مردمی مطلب ہے کہ بالکل نا امید ہے ہماری واسطہ ہے تو یعنی حدیثہ شریعت سر مردم بسمجد کے فرمائنی یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزل رمضان فشق علیہم تو شروع کے رمضان حکومت کیا کہ مخلوق و عادی نہیں تھا روچگے نوک ہمیشہ رمضان حکومت کا تو ساری کستا روچک نظام تک چی ہی تو شروع روچگی پتہ گرما گا تو مردمانہ طور تو اللہ پاک کا آسانی کت کے کسی روچک نداری گڑا فدیہ بدو بلی چاہے صحت مند و سلامتی بلی رندہ پدا فکان من عتم کل یوم مسکینا ہر روچے کے بدلہ مسکین یارا یعنی کہ نان بدن سو بیگا وہ ترک الصوم روچے کا ہوتی یل بدن بلے شروع گپی ممن یطیقو اما مردم کے آنا یعنی طاقتس روچک دارگے ورخص لهم فی ذالک آنا اجازت تی چیز لیکن فنسختها پدرندہ حکم منسوخ کو اللہ وقت فرمائند وان تصوموا خیر لکم وامروا بالصوم اللہ پاک پتہ مطلب ہے کہ مسافر آ رہا بیمار آ رہا بھی گوشت شما اگر روچک داشت کرنے تو روچکاں بداری کسی کے اگر بیمار ہیں یا کہ مسافر ہیں تو پدا مطلب ہے کہ اگر آئندہ روچک داشت نہ کرنا گوڑا نو امانی واسطہ پدا مشت کیا فدیہ بھی دیا ورنہ پدا حکم کینسل بو نو اگر یک مردمی قرآن ناسخ و منسوخ و مزہ نو آپ پدا ہمیں گپا جان کہ بھئی کسی روچک دارے کی طاقت تستا فدیہ بھی دا حالانکہ حکم منسوخ بورندہ دومی آیتیں تو کا پدا اللہ منسوخ کو سمجھتے نا تو پمیشہ ناسخ و منسوخ زانک ضروری ہیں اللہ پاک فرمائے فمن شہید منکم الشہر فلیصم اساری حکم منسوخ ہو آیتا شما ارکا رمضان زندگ و سلامت و صحت مند و ارکا رمضان تو کا مطلب ہے کہ
روچک داشکاں اسرا فرض ہے کیا روچک بھی تو ساری حکم پدا میں حکم اچھی منسوخ بو. حدثنا عیاش حدثنا عبد الاعلی حدثنا عبید اللہ بن نافع عن ابن عمر قرأ فدیۃ طعام مسکین قال هي منسوخہ. تو یعنی کہ عیاش عبد الاعلی عبید اللہ نافع بن عمر درو فرمائنا کہ رندہ پدا اللہ پاک کا حکمار منسوخ کو فدیۃ طعام مسکین یہ حکمار اللہ پاک کا منسوخ کو قال هي منسوخہ رندہ حکم منسوخ بو. نو پدا فقط اما مردم کے صاحب فراش ہیں بیمار ہیں ہماری واسطہ بس حکم پشکا باقی صحت مندی مردوں واسطہ اے چران اس نے کہ اب شما فدیہ دیں تو تی فدیہ جن قبول نبی یہ مسئلہ بھی سمجھے یک مردوں مثلا بیمار ہے تو چارے بارے ماں چون بھی ہوتی فدیہ دا ترندہ اللہ صحت دا اب فدیہ درو مطلب ثواب جاگا شوتا بلے روچک پدا بھی دا رہی چتر اللہ صحت دا نو اب فدیہ پتی روچے قائم مقام بوت نہ کنا ہاں اگر خدا نخواستہ تو وفات کو تھی بڑا بس خلاص فدیہ تو داتا لیکن رندہ کے صحت مند بوتے وش بوتے نو آپ فدیہ کار نہ کہاں ادھائی روچ کے جاگا چاہے کہ نو ترہ صحت مل لیتی تائی دائمی مرض ختم بوتو بیماری تی علاج بوت نو ترہ چی کرنگی نو ترہ آئے روچ گانی قضا دارگی. باب متا یقضا قضاء رمضان رمضان قضا روچک مطلب شیئے چون پورا کرنگی ہیں. وقال ابن عباس لا باس ان یفرق ابن عباس فرمانی ضرور نہیں کہ تو لگاتار یک کوئی پد مپد روچک بو یک روچک یہ اب تک داشت دیمے ماہ داشت انچو کم کم کجا موڑا ترہ آسانی چیچو روچک بس ہوتی حساب پورا بکن ایچ پروانی کہ تو تفرقہ بکنے یعنی کہ جدا جدا روچکم بدارے جیسے کہ مطلب یک مردمی کفارہ سوم میں یا کفارہ زہار آئی روچک لگاتار دارگی ہے سی روچ مطلب قسم پوچھ کے تو ہوتی کفارہ کے دیئے پد مپد دارگی ہے زہار جو کفارہ ہیں آبی شستروچ پدم پد دیے گیا اور روچک مطلب کفارہ شستروچ جو روچک دارگی پدم پدا کرنے گیا لیکن رمضان قضا پدم پد نہیں ہے ایشن تو آستہ وتی موڈا کدی بھی تو آستہ آستہ بدارش. لا باس ان یفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخر اللہ پاک فرمانی دیگر روچان تو کا وتی حساب پورا کا مطلب متفرق ہوتی روچکان دارگی ہاں گا تو پہ در پہ لگاتار پدم پد دارے ہم شر جلدی تیسرا چیز مطلب ایشن کے خلاص با. وقال سعید بن المسیب فی صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان حتیٰ کہ یک تابعی سکی بلائیں عالم ابن تابعی صحابی نہیں تابعی ہمائیں کہ صحابی دستگاں فرمانی اگر یک مردمی آرہ رمضان روچک پر بھی آئی واسطہ یہ گا یعنی کہ بہتر نہیں کیا ذیلحجہ جو نوے روچک بھی ابری طرح قضا پر ہوتی قضا ہم بھی دے قضا پر تو نفل دی ابری قضا ہم بھی دے یعنی کہ اگر یک مردمی ذیلحجہ نفلی روچک داری روچک کو بم بلی چاہے قضا پر بلے بہتر ہمیشہ ہوتی قضا ساری بھی دے قضا پیرو مطلب نفلی روچک دار گئے تیسرا فرض تو نفل دار گئے. تو حضرت یعنی کہ سعید بن مسیب ہمیں چیز فرمائے تھا کہ باعدہ مردم یبری ہوتی قضام بھی دو اگر تو ہوتی ذیلحجہ دہیں روچا نوے روچا قضا نیت بکنے ہم بھی ہوتی قضا رمضان روچ ہم بھی در سمجھتے ہیں نا لیکن اگر تو نفلی نیت کرنے گوڑا نفل بن قضا نہ بن تو باعدہ کہ نوے روچا تو ہوتی قضا نیت بدار شرع روچا گئے روچا اس بار حدیث تو کا ثواب بھی موجود ہے تو اشانہ بعد نہیں کہ امت محمدی علمدی ہیں سمجھتے ہیں نا یہ نویں روچانہ زگریاں کتا کہ میں مطلب اشیں کہ مارا نور پاک کا حکم داتا روچک بے جبکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئی نور پاک کے آگا 1000 سال ساری مارا حال داتا کہ روچک ثواب ہوں یہ روچا گا روچک دارک بلائیں ثواب ہی پھر فرض نہیں انت اچھو نفلی روچک انت فرض وہ نہیں ہے زگریاں نہیں کہہ رہا فرض ہیں اور لازم اشان فرض سمجھ کر دارا چاہے رمضان واجب منسوخ کو آئی جاگا ہمیں ذیلحجہ روچک کو تو سمجھنا چاہے کہ واجب شیعت کا تعویل قرآن وتی دل ارچی لوٹی اما چیزا انگو آنگو رکو نماز جاگا ذکری کو تو رمضان روچک جاگا ہمیں ذیلحجہ روچک کو لیکن میں پیغمبرہ مانا طرف سمجھائیں تھا کہ رمضان روچک فرضاں باقی ذیلحجہ روچک نفلا کسیت داش ثواب رسی نداش پروان اس تو ای واسطے مشکل نہیں. وقال ابراہیم اذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما ويذكر ابي هريره مرسلا ابن عباس انه يتيم ولم يذكر الله الاطعام قال انما قال فائدة من ایام اخر. اور از ابراہیم فرمائنیت کہ اگر یک مردمی کوتاہی کت وتی رمضان قضا نداشتا دیم رمضانت نو پدا مطلب دیم رمضان کیت کو گڑا پدا رندہ اشیاء چی بات یعنی کہ آپ پدا وتی روچگانی
آپ پتہ ہوتی روچگانی مطلب ہے کہ فدیہ اس طرح واجب نہیں. بعض مطلب چیز دیکھے رمضان کیا تو رمضان نداشت گا گوڑا چوبے کا باغی روچگان دارگی نہیں ہے نوشن فدیہ بدے بس تو رمضان بیچا گوازیں تھی وڑ نہیں بلکہ وتی سجیں رمضان ارچی کی تیسرا گوستگاں تو آنی قضا تر دارگی چاہے پہلی درمیانہ دیکھ رمضانیت بلکہ وتی گوستگی رمضان بھی طرح قضا دارگی انہیں کہ صحت مندی مردمی ہوتی رمضان فدیہ بدا تو یہ بھی کمو کہ چونکہ اختلافی مسئلے ہمیشہ اشرا بھی واضح کرت. اور حضرت ابو ہریرہ مرسلان حضرت ابن عباس اچھی منقولیاں فرمائنی کہ مطلب ہے کہ اگر یک رمضان بیچا چیات گڑا پدا رمضان صرف مطلب ہے کہ ورق بوارینی کافیت لیکن یہ گپے سرا جمہور علماء ہمیشہ کہ لازم قضا دارگیت چونکہ یک مرسلی مطلب ہے کہ یک اثر صحابی ہے تو اسی طرح یعنی فتوا نہیں تیگ اب ہم سمجھگ لوٹیت تو برحال کے وتی درمیانہ چھے امید چو رمضان گوزی سجیں رمضان آنی درستانی طرح قضا دارگی فیدیہ نہ چلی. فیدیہ ہما مردوں واسطہ چلی کہ آپ مریض ہیں دائمی مریض ہیں اور آپ بالکل یعنی کہ روچک داشت نکنت اور یہ چھوڑا روچک دارگی آرہ امکان نہیں تو یہ اڑی مردوں تو برحال کے میں مطلب اشیں جو فقہیں یا فقہ تو کامشیں کہ یک مرد میں روچک داشت کا آئی عرب فدیہ قبول نہ بھی روچک داشت نہ کنے تو صاحب فراش ہے یا کہ خدا رخواستہ وفات کو روچک سرا بچتا نوئی مرد میں فدیہ قبول بھی نوئی مرد میں جاگا یعنی اکثر سائی دیے گی. تو برحال انشاءاللہ دیما پر ابھی بار حدیث ہستا 76 انشاءاللہ پر سمجھاتا ہے. دعا بکنت کہ اللہ پاک مارا شمارا